تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں سن دیا کیا باتاں سن دیا کیا باتاں تم میرا محبوب نہیں جدوے گی جدوے گی جد شرماوے یہ سونا ہاتھ کھلا کے پاوے ہاتھ کھلا اجلر جاوے اجلی دھرتی چمک چمن مکبے عزیزی ہو جاوے ہاتھ پہ سوچا مائی ہاتھ پہ سوچا مائی کتنی عجب آئی اللہ
سارا ٹوٹ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ ٹوٹ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا آپ کے در کا میں ہوں پکاری آپ مرشد وارث سونے نبی کے واسطہ ہے یہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب عظیم الشان تقریب بسلسلہ ولیمہ صوفی محمد عدنان محمدی سیفی، جو کہ حافظ قرآن بھی ہیں اور ماشاءاللہ 5ویں سال میں دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں آپ کی شمولیت، آپ کا آنا، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم جل مجدہ کا بے پایا انعام ہے کہ اللہ پاک نے کائنات میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور قرآن نے یہ فیصلہ کیا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار کرنے لگو تو ہرگز اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان ساری نعمتوں کے باوجود ایک اللہ کریم نے ہم پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، بلکہ کل کائنات میں جتنے بھی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا امتی بنایا۔ میرے دوستو، شادی کی تقریبات تو بے بہا ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن دور حاضر میں جبکہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہر گھر میں غیر اسلامی معاملات ہیں، ہر گھر میں شریعت کی خلاف ورزی چل رہی ہے، اللہ سے بھی دوری ہے، اللہ کے رسول کی اداؤں سے بھی دوری ہے۔ اس فتنے کے دور میں بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے طریقے کے مطابق شادیاں کریں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نکاح میں اللہ کا ذکر ہو، جس نکاح میں سادگی ہو، جس نکاح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی مدحت ہو، نعت خوانی ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نکاح میں سادگی ہو وہ بڑی ہی رحمت اور برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ آج ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ذاتوں کی طرف دیکھیں تو ہر بات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے دور ہیں۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، ہر چیز کا کائنات میں جو وجود ہے، چاہے وہ ریگستان کا ایک ذرہ بھی ہے، اللہ پاک نے اس کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کائنات کی اللہ پاک نے اس کو وجود عطا فرمایا، چاہے اس کا ہلکا سا وجود ہے، اس وجود کو بھی اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ ایک پانی کی بوند سے، ایک اس قطرے سے جو جسم کو لگے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، جو کپڑوں کو لگے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس پانی کی بوند سے اللہ نے کتنی پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائی۔ اگر ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر ہمیں زبان نہ دیتا کیا کرتے؟ بازو نہ دیتا کیا کرتے؟ پاؤں نہ دیتا تو کیا کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اتنا پیارا وجود، اور پھر ہر بندے کی، ہر انسان کی شکل جدا جدا بنائی، اور سائنس کہتی ہے کہ ہر بندے کا فنگر پرنٹ بھی جدا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا مصور نہیں کر سکتا، یہ اللہ کریم کی ذات ہی مصور ہے۔ وہ سب سے بڑا مصور ہے جس نے اتنی پیاری پیاری صورتیں بنا دی۔ تو اگر ریگستان کا ایک ذرہ بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے بغیر مقصد کے بنایا ہو؟ آئے ہم اللہ ہی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کریم تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ فتنوں کا گھر ہے، یہ گندگی کا گھر ہے، یہ دائمی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس ٹھکانے پہ رہ کے دائمی کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ یہ عارضی جگہ ہے، یہ خواب کی مانند ہے۔ انسان کی انا ختم نہیں ہوتی، انسان کا تکبر ختم نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا پھنسی ایک دانہ نکلا ہے تو بندہ سیکھوا ہو جاتا ہے، آئے آئے کرتا ہے، کراتا ہے، ساڑی اکڑ ساڑا غرور اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں اس کو جسم میں زخم آ جائے تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی کوئی ویلیو، کوئی وقار نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ دنا کون ہے جو اس سرائے میں، اس دنیا کے گھر میں آخرت کے گھر کے لیے تیاری کرے؟ آپ دیکھیں، کوئی بندہ سفر میں جائے دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں تو وہ سرائے میں کام کرتا ہے، سرائے میں کام کر کے
کبھی اس کی صفائی نہیں کرتا، کبھی اس کی جھاڑ پوچھ نہیں کرتا، اس کو پتہ میں 1 یا 2 دن کا مسافر ہوں یا 3 دن کا مسافر ہوں، میں نے سفر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے انسان دنیا میں آیا ہے سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں کہ ہم سب نے کس وقت چلے جانا ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو میرے دوستو نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ حسن دیکھتی ہے۔ جب حکم ربی آتا ہے تو فرشتہ اجل آتا ہے، روح نکال کے لے جاتا ہے، ہر شے سامان ہر چیز وہیں دری کی دری رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ بندے کے گلے کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو وہ دائی اجل کو چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، جس مٹی سے اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے، جس مٹی پہ بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتا، اسی منو مٹی تلے اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر قبر میں کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ قبر میں تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا کی امتحان کی زندگانی میں اچھے طریقے سے محنت کریں گے، دنیا میں رہ کے اللہ کی عبادت کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے اور اہل اللہ کی سنگت میں بیٹھیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، اے لوگوں سچوں کے ساتھی ہو جاؤ، صالحین کی سنگت کو اپنا لو، اچھے لوگوں کی سنگت کو اپنا لو، تقوی والوں کے پاس بیٹھو، طہارت والے کے پاس بیٹھو۔ آپ دیکھیں آپ دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے دنیا کی محبت ملے گی، شرابی کے پاس بیٹھیں گے آپ کو شراب ملے گی، جواری کے پاس بیٹھیں گے آپ کو جوا ملے گا، سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھیں گے آپ کو سگریٹ ملے گا۔ پہلے نفرت کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ سگریٹ سے محبت ہو جائے گی۔ آپ اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ حضور کے غلاموں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ گواہ ہے مدینے والے کی خوشبو نصیب ہوگی، اللہ گواہ ہے حضور کی محبت نصیب ہوگی۔ ہم بھی بچپن سے اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھے ہیں، اس مرد کامل کی سنگت میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ کالج یونیورسٹی کا وقت بھی دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ولی اللہ کی غلامی کی ان کے قدموں میں بیٹھے، ہمیں الحمدللہ انہوں نے ایسا درس دیا، ایسی نظر کر دی کہ ہمارا اندر بھی بدل دیا، ہمارا باہر بھی بدل دیا، ہمارا ظاہر بھی سنوار دیا، ہمارا باطن بھی سنوار دیا۔ میرے دوستو ایک دن ہم نے جانا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے پہچانا جائے گا۔ میرے دوستو اگر شرابی کو دوست بنایا ہے قیامت کے روز شرابیوں کے پیچھے ہوگا، جواری کو دوست بنایا جواریوں کے پیچھے ہوگا، دنیا دار کو دوست بنائے گا دنیا دار کے پیچھے ہوگا۔ اگر کسی اللہ والے سے یاری لگائے گا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں قیامت کے روز وہ اللہ والے کے پیچھے پیچھے جائے گا، اس کا حشر بھی اللہ والوں میں ہوگا۔ اس لیے اچھی سنگت اپنائیں، اچھی سنگت بہت بڑا سرمایہ ہے ہے، لیکن ہمارے گھروں میں سارے طریقے انگریزوں والے ہیں، کافروں والے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم کپڑوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کپڑے کی ویلیو 1000 ہوتی ہے، 2000 ہوتی ہے، 3000 ہوتی ہے، 4 ہوگی، 5 ہوگی، 10,000 ہوگی، کپڑے سے بڑی محبت ہے۔ کپڑا ہم نالی میں گرنے نہیں دیتے، گرنے دیتے ہیں؟ آپ ذرا اونچی آواز میں جواب دیں، کپڑوں کو نالی میں نہیں گرنے دیتے، کپڑے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ نبی جس نے ہر وقت اپنی امت کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اس نبی کی سنت روزانہ موند کے ہم نالیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کپڑے سے محبت ہے، حضور کی سنت سے پیار نہیں ہے۔ میرے دوستو دعویٰ مسلمانی بہت آسان ہے، لیکن اصل کامیابی اسی کی ہے جو دنیا میں رہ کے اللہ کا ذکر کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کاش ہماری سوچیں یہ بن جائیں کہ ہم صبح اٹھیں تو ہمیں فکر ہو کہ آج ہم نے نماز فجر کی پڑھنی ہے، آج ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آج ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، آج ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، آج ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، آج سے ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کا فکر نہیں ہوتا، ہمیں ایک ہی فکر ہوتا ہے یہ پیٹ کا دوزخ بھر جائے، جبکہ اس نے قبر کی دیواروں تک نہیں بھرنا۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ تو ہم رزق کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، اللہ کرے ہم رازق کے پیچھے چلیں جو رزق دینے والا ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں اس کا ذکر کریں گے تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اگر اللہ پاک نے رزق عطا کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں آئے گا تو رزق کیوں نہیں عطا کرے گا۔ اور اگر کافر کو دے رہا ہے جو اس کو یاد ہی نہیں کرتا،
اللہ پاک اس سے بے پرواہ ہے، کافر سے اللہ بے پرواہ ہے، اس سے دنیا میں حساب نہیں، اس سے آخرت میں حساب ہے، اللہ پاک اس کو بے بہا دے رہا ہے۔ تو جو اس کا ماننے والا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، اس کو اللہ رزق کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اس لیے میرے دوستو، آج اس محفل پاک کی برکت سے آپ نیت کریں انشاءاللہ تعالی کہ آپ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھا کریں گے۔ جو پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ تعالی، جو پڑھے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ فائدہ آپ کا اپنا ہے، آج آپ پڑھیں گے، کل کو آپ کی نسلیں پڑھیں گی۔ یہ جو چھوٹے بچے نعت پڑھ رہے ہیں، اس عمر کے بچے گانے گاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو سنگت ولیوں کی ملی ہے، اس لیے حضور کی نعت ہر وقت ان کی زبانوں پر رہتی ہے۔ آئندہ سے آپ تہیہ کریں انشاءاللہ، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ تحفہ کس کا ہے؟ تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج شریف پہ عطا کیا، اور اب ہمارے محبوب نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے۔ اگر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ناراض ہوگا۔ آپ دیکھیں، ادھر میرے پاس ایک بچہ مرید ہوا، انگلینڈ سے آیا، تو اس سے میری بات ہوتی رہتی، اس نے کہا وہ ڈرگز ڈیلر تھا، الحمدللہ جب میرے پاس آیا تو اس نے توبہ کی، اب ماشاءاللہ وہ حضور کا غلام بن گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، پرہیزگار بن گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار ادھر انگلینڈ میں انگریز جو کافر ہیں، جو غیر لوگ ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتے جو اللہ پاک نے مسلمان پہ، انسان پہ حلال کیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان کھاتے ہیں، کس وجہ سے کہ وہ مسلمان کھاتے ہیں۔ آج ہم فخر سے غیروں کے نشان اپناتے ہیں، غیروں کے طریقے اپناتے ہیں، وہ تو حلال کردہ، اللہ کا حلال کردہ گوشت نہیں کھاتے، وہ اتنے غیرت والے اس معاملے میں۔ یار ہماری غیرت کدھر چلی گئی کہ وہ تو گوشت حلال نہیں کھاتے جو مسلمان کھاتے ہیں، ہم مسلمان ہو کے سارے طریقے ہم انگریزوں والے اپناتے ہیں، ہم نماز چھوڑتے ہیں، حضور کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ یہ چہرہ کس نے عطا کیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے۔ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ پاک نے۔ اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، یہ داڑھی مبارک، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی سنت ہے، اور تمام اولیاء نے اس کو اپنایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اگر یہ خوبصورت چہرہ نہ لگتا اس داڑھی کے ساتھ تو اللہ کبھی نبیوں کو یہ چہرہ عطا نہ کرتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر یہ چہرہ خوبصورت نہ لگتا تو کبھی بھی اللہ پاک اپنے نبیوں کو اس طرح کا چہرہ عطا نہ کرتا، داڑھی عطا نہ کرتا۔ یار اللہ کی بنائی خوبصورت ہے کہ بندے کی بنائی خوبصورت؟ تو آپ غور کریں اس بات پہ، جو اللہ کی بنائی ہے اس میں حسن ہے، جو ہماری بنائی ہے وہ تو انگریز خوش ہو رہا ہے، غیر مسلم خوش ہو رہے ہیں، شیطان خوش ہو رہا ہے، ہمارا نفس خوش ہو رہا ہے۔ تو اس نے تو موقع پہ آ کے بے وفائی کرنی ہے، قیامت میں اس نے کہنا تو نے اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانا، میں نے تجھے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ اس نے چھوڑ کے خود بھی جہنم میں جانا ہے اور لوگوں کو بھی لے کے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج جن کے سروں پہ تاج سجے ہیں، یہ الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور الحمدللہ آج اس کے قریب بیٹھے ہیں، ان کو محبت کا درس ملا ہے۔ پہلے زندگیاں اور تھیں، الحمدللہ میرے مرشد کامل کی دعا کا صدقہ، اللہ کے فضل کا صدقہ، پیارے نبی کی نظر کا صدقہ، الحمدللہ کچھ عرصے میں ہی اللہ نے ان کی زندگیاں بدلی اور الحمدللہ ان کو حضور کی غلامی والا رنگ عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور پیارے نبی کا طریقہ ہم اپنائیں گے۔ آج ہم اپنائیں گے، کل کو ہماری نسلیں اپنائیں گی۔ ہم اپنے نبی سے وفا کریں گے تو ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہوں گی۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی سے وفا نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں بھی ہم سے وفا نہیں کریں گی، کوئی چیز بھی ہم سے وفا نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں پیسہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، پھر بھی بندہ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے بندے کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، تو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے کامل ولیوں کا دامن، استاد کا دامن ضروری ہے، گلے میں پٹا ضروری ہے۔ سلطان باہو کا نام سنا ہے کسی نے؟ نام سنا ہے؟ داتا علی ہجویری کا نام سنا ہے؟ اپنے پڑھ دادے کا نام بتائیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ چوتھی پیڑھی کا، 5ویں پیڑھی کا نام نہیں پتا۔ 1000 سال پہلے کے کم و بیش بزرگ ہیں، سیدنا داتا علی ہجویری، ان کا نام بھی پتا ہے، ان کے مزار کا بھی پتا ہے۔ انگریز سے پوچھ لو، وہ بھی بتاتا ہے پاکستان لاہور میں داتا کا مزار ہے۔ یار حیرت کی بات ہے، وہ ہستیاں کیا کر کے گئی ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگیاں
اللہ کی محبت میں گزاری، انہوں نے اپنی زندگیاں پیارے محبوب کی غلامی میں گزاری ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ شعور عطا فرمائے، اپنی زندگیاں ضائع نہ کریں۔ جو لمحے گزر جانے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آنے، جو لمحے بقایا بچے ہیں ان میں فکر کریں کہ یا اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے۔ اور میری بہنوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ یہ موبائل نے، یہ لیپ ٹاپ نے، یہ نیٹ نے بہت گندگی پھیلا دی ہے، گھر گھر میں برائی ہے۔ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، جوان بچیاں بچے موبائل پہ پتہ نہیں کہاں کہاں رابطے کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری جوان بچیاں جو محفل میں بیٹھی ہیں دوسری طرف اپنی عزت کی حفاظت کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نسل بھی حیا والی ہوگی۔ اگر اپنی عزت اپنا دامن نہیں بچائیں گی ان کی نسلوں میں بے حیائی جائے گی۔ آپ دیکھیں دو ٹافیاں ہوتی ہیں، ایک کور میں لپیٹی ہوئی ہو، ایک کھلی ہوئی ہو، کون سی پسند کریں گے؟ کور میں لپیٹی۔ کون سی والی؟ کور والی۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ سارے کہتے ہیں کور والی، اس کا مطلب ہے کور والی میں راز ہے۔ جو کھلی ہوئی ہے کیا پتا کہ اس کو کس کس نے ہاتھ لگا دیا، اور جو بند ہے اس کا پتہ ہے یہ جراثیم سے پاک ہے، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج کی ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جب گھروں سے نکلیں تو نقاب کر کے نکلیں، چہرے ڈھانپ کے نکلیں، نماز کی پابندی کریں۔ جب وہ حیا والی ہوں گی تو ہر بندہ جو ان کی طرف دیکھے گا سر نیچے کر لے گا کہ یہ بچی پاک دامن ہے، حیا والی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل کا صدقہ کوئی ہے مرد جو حضور سے بہت محبت کرتا ہو والہانہ تو ہاتھ کھڑا کرے، جو بہت محبت کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ محبت، فنا ہو کے محبت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے محبت کرتے ہیں بھائی۔ نعرہ لگائیں ابھی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک دفعہ پھر ہاتھ کھڑے کریں، بہت دل خوش ہوا ہے۔ ماشاءاللہ سب حضور سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ اب کوئی ہے جو آج ارادہ کرے کہ آئندہ سے میں حضور کی سنت نہیں کٹاؤں گا؟ جس نے رکھا ہے اس کا نہیں کہہ، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ 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 نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جوان ہیں، ادھر آؤ بیٹے، بس ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ دیکھیں یہ بچہ، یہ سچی داڑھی ہے اس کی، الحمدللہ۔ یہ پیچھے سلمان ہے، یہ بچہ، یہ پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں چہرے دیکھیں ان کے، ان کو اچھی سنگت ملی ہے، غلامی ملی ہے تو یہ رنگ چڑھا ہے۔ یہ بچے، بلکہ بچے نے، آپ ادھر آئے، آپ کو داڑھی کس نے رکھوائی؟ یہ دیکھیں ان کا والد بیٹھا ہوا ہے، بچے نے والد کو داڑھی رکھوائی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا اللہ کا فضل ہے۔ اگر بچہ اچھی سنگت میں نہ بیٹھتا تو اس کو اس کی قدر کا کیسے پتہ چلتا؟ اور الحمدللہ انہوں نے اس لیے رکھائی ہے کہ یہ ہماری داڑیاں سچی ہیں، ان کو کینچی نہیں لگی، ان کو ریزر نہیں لگا، کیونکہ بچپن سے ہم ولیوں کی سنگت میں بیٹھے ہیں۔ ولیوں کی سنگت کا نتیجہ ہوا کہ ہمیں اس کی قدر کا پتہ چلا۔ ہم نے کہا بھئی یہ نالی میں نہیں جانی چاہیے کیونکہ یہ بہت پاک نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور حضور کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ اور جن جن ساتھیوں نے حضور کی سنت کا اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے جوانی میں، ابھی تو ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی، اور الحمدللہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ نیک مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں۔ تو نیک ہوگا تو انشاءاللہ بچیاں بھی پردے والی، حیا والی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور پیارے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل عزت اگر میں نے دیکھی ہے تو حضور کے غلام کی عزت دیکھی ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے صدر، آپ دیکھتے ہوں گے آئے روز خبروں میں آتا ہے فلاں صدر کو جوتا پڑ گیا، سنا ہے کہ نہیں؟ فلاں صدر کو جوتا پڑ گیا۔ اور یار دنیا کی عزت اتنی عزت ہے، کبھی داتا علی حجویری کے مزار پہ کسی صدر کو جوتے لے کے جاتے دیکھا ہے؟ کبھی مسجد میں کسی صدر کو جوتے لے کے جاتے دیکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو حضور کے غلام کو اللہ عزت دیتا ہے وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا
بھی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک ہر ایک کو حضور کے طریقے کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے دوست آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما۔ یا رب ذوالجلال اس محفل پاک کا صدقہ، اپنے کلام پاک کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اپنی عبادت کے لیے، اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے، کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے نماز کا وعدہ کیا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، جن ساتھیوں نے سنت رسول رکھنے کا وعدہ کیا ہے یا اللہ ان کی بھی مدد فرما، اور جس نے تیرے دوستوں کا دامن نہیں پکڑا ان کو کامل مرشد ملا، ان کو حق والے لوگ ملا۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ فضل فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بچیاں بچے بے اولاد ہیں ان کو نیک روحیں عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک اور جائز حاجات کو قبول فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی مخالف طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ عاشقان رسول میں اضافہ عطا فرما، حضور کے غلاموں میں اضافہ عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔ میری طرف سے سب دوستوں کو بچے کی شادی اور ولیمہ مبارک ہو۔